تاتاری سپاہی جنگل میں پھیل گئے۔ انتہائی تلاش اور جستجو کے بعد انہیں کچھ جاں بلد مسلمان مل گئے۔ کچھ مر چکے تھے۔ مرے ہوئے کو لے جانا فضول تھا، اس لیے ان کے سر کاٹ لیے گئے اور زخمیوں سے معاملے کی بات کی گئی۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ وہ اپنی اس جدوجہد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے ہتھیار ڈال کر معافی حاصل کر لیں، اس طرح انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دے تاکہ ان سے بھی معاملہ طے کر لیا جائے، لیکن کسی ایک زخمی نے بھی ان کی اس پیشکش پر توجہ نہیں دی اور قید میں مر جانا گوارا کیا۔ روسی جنرل زخمی مجاہدوں کے مل جانے کے بعد بھی مجبور اور بے بس تھا۔ انجام کار یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور مسلمان آبادیوں کا صفایا کر دیا جائے۔ توپ خانہ ان کے پیچھے سفر کر رہا تھا اور ان پر دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے حملے ہوتے رہے۔ زخمیوں سے گفتگو جاری رہی کیونکہ روسی جنرل اب بھی کچھ پر امید تھا۔ اس نے ان زخمیوں سے دھمکی آمیز لہجے میں بات کی، تم لوگ زخمی ہو اور تمہارا علاج بھی ہو رہا ہے، ہم تمہاری بہادری کے بھی مداح ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنی حکومت سے معافی دلوا دیں، مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دو گے، ہم ان کے لیے بھی معافی نامے حاصل کر لیں گے۔ ایک زخمی نے پوچھا، تیرے معافی ناموں سے ہمیں اور دوسرے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ جنرل نے جواب دیا، اس کے بعد تم اپنے گاؤں، اپنے قصبوں اور اپنے شہروں کے گھروں میں آزادی اور خوشحالی سے رہ سکو گے۔ زخمی نے پوچھا کہ اس کے بعد ہمارے علاقوں سے روسی استعماریت بھی رخصت ہو جائے گی؟ جنرل نے جواب دیا، جسے تم اپنی جہالت اور نادانی سے روسی استعماریت کہہ رہے ہو وہ تمہارے حق میں ایک نعمت ہے۔ ہماری حکومت اس جہالت زدہ اور پسماندہ علاقے کو ترقی دینا چاہتی ہے۔ جب تم لوگ پڑھ لکھ کر ترقی کرو گے اور علاقے سے جہالت دور ہو جائے گی تو ہم تمہیں اقتدار سونپ کر واپس چلے جائیں گے۔ زخمی مسلمانوں کو ان طفل تسلیوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ ایک نے دریافت کیا، تم کس چیز کو جہالت اور کس شے کو علم و ترقی کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو یہ معلوم ہو۔ جنرل نے جواب دیا، تمہارا مذہب علم و ترقی کی راہ میں حائل رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو یا اس پر قائم رہو، مگر خود میں اتنی لچک اور تبدیلی ضرور لاؤ کہ زمانے کے ساتھ چل سکو۔ ہم تمہارے دشمن نہیں، دوست ہیں، اور آج ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہاری ترقی یافتہ نسلیں اس کا اعتراف کریں گی اور ہمیشہ ہمیں اور تمہیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ ایک زخمی نے پوچھا، تم یہ کام کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے، اس کے لیے فوج کشی کی کیا ضرورت تھی؟ جنرل نے جواب دیا، اگر تم لوگ عیسائیوں، پادریوں اور پولیس افسر کو قتل نہ کرتے تو ہمیں بھی طاقت استعمال نہ کرنی پڑتی۔ زخمیوں نے کہا، ہمیں اپنے عقائد اور طریقوں سے زندگی بسر کرنے دو اور اپنی ہمدردیاں اپنے علاقے کے پسماندگان کے لیے وقف کر دو، یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ جنرل نے دھمکی دی، ہماری جو باتیں ابھی نرمی سے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہماری طاقت کے استعمال کے بعد سمجھ میں آ جائیں گی۔ مجھے تم پر رحم آ رہا ہے کہ تم اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر ہی ختم ہو جاؤ گے۔ ایک مجاہد نے کہا، معلوم نہیں کہ تم جذبہ آزادی کو ہماری کمزوری کہہ رہے ہو یا روسی استعماریت کو طاقت سمجھ رہے ہو، بہرحال ہم اپنے دین، اپنے عقائد اور اپنی آزادی کی بقا کے لیے تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ اس گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مایوس ہو گئے، آپس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ چیف آف دی اسٹاف نے آپس میں رازداریوں کے خیال سے کچھ اشارے اور کچھ کوڈ ورڈز مقرر کیے اور فوج کو ہدایت کی کہ وہ اس طرح روانہ ہوں کہ ان کے دائیں بائیں توپ خانہ حرکت میں رہے، درمیان میں خوراک اور دوسرا ضروری سامان رکھا جائے۔ توپ خانے کے ساتھ دو نشانچی بھی چل رہے تھے۔ اس حالے میں دونوں طرف سے مجاہدین اچانک نمودار ہوتے، نشانچیوں کو نشانہ بناتے اور کہیں غائب ہو جاتے۔ توپ خانہ حرکت میں آتا اور حملہ آوروں کی طرف بڑھتا، وہ جوابی کارروائی سے پہلے ہی کہیں غائب ہو چکے ہوتے۔ بہت جلد روسی سپاہی عاجز آ گئے، وہ بار بار ترکیبیں سوچتے، ان پر عمل کرتے اور ناکام رہتے۔ آخر یہ طے پایا کہ دو نشانچی ناکافی ہیں، اب ان میں اس لیے اضافہ ضروری ہے کہ حملہ آور ان پر بآسانی قابو پا لیتے ہیں۔ ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا اور 10 کر دیے گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ یہ قدم قدم پر نہایت محتاط رہیں اور جہاں بھی شبہ ہو پوری قوت سے اس سمت کا جواب دیں۔ کچھ لوگ توپ خانے کو خبردار کریں گے تاکہ یہ توپ خانے ان کی مدد کرے۔ یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی اور مجاہدوں نے ان کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ آخر یہ طے پایا کہ ان نشانچیوں کی تعداد میں مزید بڑھا دی جائے اور 10 کی جگہ 20 کر دی جائے۔ ان مارکوں میں یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ مجاہد جاہل ہیں اور ان کو جدید علوم سے نفرت ہے۔ مجاہد تو مروجہ ہتھیار استعمال کر رہے تھے اور فنون جنگ کے ایسے ماہر تھے کہ روس کی طبیعت یافتہ فوج اور جنرل بھی بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ اب مجاہدوں نے ان پر ہر طرف سے حملے شروع کر دیے تھے۔ روسیوں پر حملے ہوتے، سپاہی قتل ہو جاتے، سامان لٹ جاتا اور حملہ آور کہیں نظر نہ آتے۔ بڑے سے بڑا جنرل حیران تھا کہ یہ کون سا طریقہ جنگ ہے اور ان سے کس طرح لڑا جائے جس سے ان کی طاقت ٹوٹ جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ جنگل سے نکل کر مقابلہ کھلے میدان میں ہونا چاہیے، وہاں دشمن کی قوت کا صحیح اندازہ بھی ہو جائے گا، ان کی تعداد بھی معلوم ہو جائے گی اور ان کے فوجی سامان کا بھی تفصیلی علم ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ جلد از جلد جنگل سے نکل جانا چاہتے تھے۔ کافی دور جانے کے بعد فوج کے پچھلے اور آخری حصے پر مجاہدین نے حملہ کر دیا، جس سے
ये पिछला हिस्सा फौज से कट गया। बहुत देर बाद जब फौज को अपने पिछले हिस्से की बर्बादी की खबर मिली और ये इनकी मदद को पहुंचे तो पिछले हिस्से का मुकम्मल सफाया हो चुका था और हमलावर कहीं गायब हो चुके थे। ये बड़ी बेबसी की सूरत हाल थी। सन 1832 का मार्च का महीना इन्हीं झड़पों में खत्म हो गया और उसी फौज को हसरत ही रह गई कि कहीं मुजाहिदों से आमना सामना मुकाबला हो। इंजाम कर पिछले हिस्से को मजबूत कर दिया गया क्योंकि मुजाहिदीन के सारे हमले फौज के अक़बी हिस्से पर हुए थे। कई मील का सफर तय करने के बाद मुजाहिदीन का इनके क्लब पर हमला हो गया और मुजाहिदीन ने इनके क्लब को बर्बाद कर डाला। जनरल ने अपनी जदीद तैयारियों के लिए कुछ मोहलत चाही, लेकिन मुजाहिदीन का कोई नुमाइंदा भी इन्हें मुयस्सर न आया जिसके जरिए वो अपने मंसूबे पर अमल करते। तातारी सिपाहियों को इजाज़त दी गई कि वो पुरअमन आबादियों में जाएं, इनसे बातें करें और हमलावरों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। टोहले की पुरअमन आबादियाँ मुजाहिदों से कोई ताल्लुक रखती है या नहीं। तातारी सिपाही कारकर्दगी दिखाने के शौक में बहुत आगे निकल गए और पुरअमन बस्तियों में लूटमार करने लगे। मुसलमानों ने तातारी को याद दिलाया, तुम लोग अपने बुजुर्गों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि इनके आबाओ अजदाद भी मुसलमान थे और कभी अमीर तैमूर तातारी भी इन इलाकों से गुजरा था। इस वक्त यहाँ के लोग मुसलमान हो गए थे और इस्लामी रवायात ने इनकी जिंदगी में अमल दखल कर लिया था। तातारी सिपाही जवाब में कहते, हम ये कभी नहीं सोचते कि हम माजी में क्या थे। इस वक्त हमें यह मालूम है कि हम रूसी फौज में मुलाजिम हैं और हमें वहाँ से तनख्वाहें मिलती हैं। तुम लोग कब तक यूं ही मुँह छुपाए फिरते रहोगे और चोरों की तरह हमला करते रहोगे। मुसलमान मुजाहिदों ने सवालों का जवाब दिया होता अगर वो सामने होते, लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन पुरअमन बाशिंदों से इनकी मुलाकातें हो रही थी इनमें से एक भी मुजाहिद नहीं था। दरअसल मुजाहिद नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से इन बस्ती वालों पर मुजालिम ढाए जाए। इनकी ये सारी जंग रूसों से थी, इस्तेमार परस्तों से थी, रूस से थी, ईसाइयों से थी और वो इस बड़ी ताकत को ये बताना चाहते थे कि जंग के लिए किसी अजीम लश्कर और हथियारों से ज्यादा जज्बा ईमानी और नस्बुल ऐन की जरूरत होती है। रूसी फौज की हिकमत अमली ये थी कि मुजाहिदीन को खुले मैदान में लाया जाए और इन्हें फैसलाकुन कार्रवाई करके बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन मुजाहिदीन का कहीं कोई पता नहीं था। रूसी अपने असल लश्कर को छुपाए हुए थे और इनके चारों तरफ हिफाजती दस्ते तैनात कर रखे थे ताकि मुजाहिद लश्कर तक मुकम्मल न पहुंच सके। लेकिन एक रात भी खाली नहीं गुजरी। मुजाहिदीन दिफाई सार को तोड़कर असल लश्कर तक पहुंच गए और इन्हें नुकसान पहुंचाकर जंगल में गायब हो गए। रूसी जनरल का ख्याल था कि अगर मुजाहिदीन का असल लश्कर से मुकाबला हुआ तो इसका असर मुसलमानों की हौसला शिकनी की सूरत में जाहिर हो सकता है, लेकिन वो हैरान थे कि ये कैसे माहिर जंगजू हैं जो किसी तरह किसी तरकीब से काबू में नहीं आते। आखिरकार रूसियों ने खुफिया मोर्चे बनाने शुरू कर दिए और ये काम रातों को अंजाम दिया गया ताकि मुजाहिदीन को इनके मोर्चों का पता न चल सके। रात के अंधेरे में रूसी अपने मोर्चों में दम साधे बैठे थे और किसी तरफ से रोशनी की मामूली सी किरण भी नजर नहीं आ रही थी। वो मुतमईन थे कि मुजाहिदीन की नजरों से महफूज हैं, लेकिन निस्फ शब के बाद और सुबह से पहले अचानक इन पर हमला कर दिया गया। ये सानिहा इतना अचानक हादसाती और गैर मुतवक्को था कि रूसी फौज कुछ देर हैरत और तजब्जुब का शिकार रही। इस वक्फे में मुजाहिदीन ने इनको काफी नुकसान पहुंचा दिया। गोलियों की आवाजों से जंगल गूंज उठा। इन पर कई अतराफ से हमला हुआ था और हमलावरों के सामने न होने की वजह से रूसी अंदाजों से दुश्मन को जवाब दे सकते थे। उन्होंने ऐसा ही किया और खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया, क्योंकि दुश्मन की गोलियां तो रूसियों को नुकसान पहुंचा रही थी मगर अपनी गोलियां भी अपनों ही को लग रही थी। रूसियों को मुजाहिदीन की इस हकीकत का इल्म था कि इनकी तादाद ज्यादा नहीं, इसलिए अगर एक बार भी इनसे खुले मैदान में मुकाबला हो गया तो ये जंग खत्म हो जाएगी। इनका ये ख्याल भी गलत साबित हुआ और कई माह के दौरान मुजाहिदीन का रूसी लश्कर से 4 बार खुले मैदान में आमना सामना हुआ। घुमसान की जंग हुई। जब तक मुजाहिदीन ने जंग लड़ना चाहिए लड़ते रहे और जब जरूरत महसूस की कि अब मुकाबला मुलतवी कर दिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता रूसियों की नजरों से ओझल हो गए और उनका कुछ पता न चला कि कहाँ गए। कम अज कम अब रूसियों को यकीन हो गया था कि मुजाहिदीन इतने आसान लोग नहीं जिन्हें मैदान जंग में आसानी से ज़ेर कर लिया जाए। एक तरफ काजिम मुल्ला और इमाम शामिल थे जो गुरीला जंग लड़ रहे थे और गुरीला जंग की पूरी हिकमत अमली इन्हीं दोनों हजरात की सोच से मुतल्लिक थी। दूसरी तरफ रूसी कमांडर इन चीफ था, चीफ ऑफ द स्टाफ था, दूसरे जनरल थे, कर्नल थे और हुकूमत के आला वसाइल थे और ये सारे असबाब कमतर और अक़लियत पर मुश्तमिल मुजाहिदीन पर काबू पाने में नाकाम थे। तख्तीनिया के जंगलों में एक रात भी पुरसकून नहीं गुजरी। मालूम नहीं किस तरह रूसी फौजों को ये पता चल गया कि जंगल में 20 मील दूर अमीर हाजीपुर यूरत नामी कस्बे में मुजाहिदीन मौजूद हैं और रूसियों के खिलाफ वहीं से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। रूसियों ने 500 कासकों के दस्ते को मज़कूरा मुकाम की तरफ बढ़ाया। ये कासक दरअसल काजिक हैं जो रूसी जुबान में कासिक हो गए और दरिया डॉन के किनारे आबाद हैं। रूसियों ने इन कासकों को मुसलमान मुजाहिदों के मुकाबले में इसलिए बढ़ाया था कि ये भी मुजाहिदीन की तरह दिलेर जंगजू थे और नस्ली मुताबिकत भी पाई जाती थी। 500 कासिक फौजी जंगल में नहायत खामोशी से मज़कूरा कस्बे की तरफ बढ़ते रहे। इन्हें कुछ पता नहीं था कि मुजाहिदीन को घेरे में ले रखा है। चुनांचे जब वो अमीर हाजी यूरत के करीब पहुंचे तो इन पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस दस्ते की कमान रूसी कर्नल विजिल्स्की के हाथ में थी। इसने अचानक हमले से बचने के लिए बड़ी कोशिश की मगर इनके फरार की राहें तक बंद कर दी गई।
جوابی کارروائی اس لیے ناممکن ہو گئی تھی کہ مجاہدین کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، گولیاں تھیں کہ مختلف سمتوں سے آ رہی تھی۔ کوئی ایک سمت سے حملہ ہوا ہوتا تو اندازے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ مجاہدوں کا یہ حملہ اتنا اچانک اور فیصلہ کن تھا کہ روسیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ کرنل ویلزکی اپنے ایک ساتھی افسر کے ساتھ مارا گیا اور 2 افسر اور 42 سپاہی جاں بلب سی سکتے رہے، جبکہ 103 سپاہیوں کی لاشیں جنگل میں بکھری پڑی تھی۔ اس واقعے کے 5 دن بعد جب تک مجاہدوں کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی رہی، اب یہ لوگ ایک میدانی قصبے غنیمت چوک کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جنگل میں کچھ مقامی غیر مسلموں سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے معلوم ہوا کہ یہ تختینہ کا ایک خوشحال قصبہ ہے اور اس میں تقریباً 600 مکانات مسلمانوں کے ہیں اور سب کے سب قاضی ملا کے ارادت مند ہیں۔ قاضی ملا اس قصبے کو بچانے کے لیے مجاہدین کی نفری ضرور بھیجیں گے، اس لیے اس قصبے پر قبضہ بہت ضروری ہے۔ اس قصبے کی طرف جنرل توروف بڑھا، توپ خانے سامنے لائے گئے اور قصبے کو گھیرے میں لینے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی۔ روسیوں کا خیال تھا کہ کھلے میدان جنگ میں فیصلہ ان کے حق میں ہوگا اور بھاری بھرکم ساز و سامان دے کر مسلمان خوفزدہ ہو جائیں گے۔ توپ خانے کی نمائش خاص طور پر ہوتی رہی کیونکہ مجاہدین کے پاس توپ خانہ نہیں تھا۔ جنرل تورنوف ایک غیر مسلم مقامی کو واسطہ بنایا اور قصبے کے مسلمانوں کو پیغام بھیجا، جیسا کہ تم نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ روسی افواج اور توپ خانے کا مقابلہ کر سکو۔ تم نے ابھی تک ہمیں بہت پریشان کیا ہے اور ہمیں تمہاری طرف سے جو نقصانات پہنچے ہیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ ہم تمہارے اس قصبے کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن ہم تمہاری لا علمی اور جہالت کے علاج کی خاطر یہاں آئے ہیں۔ ہم ہر طرح تمہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں، دوست ہیں، اور ایک دوست کی حیثیت سے اپنے دوست کی نادانی کو نظر انداز بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ آؤ، سلو کا ہاتھ بڑھاؤ، ہتھیار پھینک دو، تم ہمارے روسی قیدیوں کو رہا کر دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہارے ہاں اصلاحات ہوں گی، تمہارے علاقوں کو ترقی دی جائے گی اور تمہیں دنیا کے ترقی یافتہ قصبوں اور شہروں کے برابر لایا جائے گا۔ یہ گفتگو جاری تھی۔ روسی جنرل تورنوف اپنے طور پر اپنی پارٹی کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ مکانوں کے چاروں طرف عمدہ نشانے باز موجود ہے، اس لیے ان کے سامنے پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بآسانی مسلمانوں کا نشانہ بن جائے۔ گاؤں کے ایک سرے پر 3 گھر تھے اور اطلاعات کے مطابق ان گھروں میں تختینہ کے لوگ جمع ہو گئے تھے اور انہی میں قاضی ملا کے داغستانی مرید بھی شامل تھے۔ یہ 3 مکان روسیوں کا مرکزی نشانہ قرار پائے اور طے پایا کہ کس طرح مکانوں کو تباہ کر دیا جائے۔ ان کی تباہی کا اثر پورے قصبے میں پڑے گا اور مجاہدین سمیٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان تینوں مکانوں کو اڑا دینے کا فیصلہ ہوا۔ اڑا دینے کے لیے بارودی سرنگیں بچھانا ضروری تھا اور بارودی سرنگیں بچھانا اس سے دشوار تھا کہ اگر ایک بھی روسی میدان میں پہنچتا تو وہ گولیوں کا نشانہ بن سکتا تھا۔ دیر تک آپس میں سلام مشورے ہوتے رہے۔ آخر 2 روسی آمادہ ہو گئے کہ وہ ان تینوں مکانات تک بارودی سرنگیں بچھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ان دونوں نے رینگ رینگ کر مٹی کھودنا شروع کی اور بارودی سرنگوں کے ذریعے شگاف ڈالنا شروع کر دیے۔ اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن دوسری طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ سرنگیں بچھانے والوں نے یہاں تک کامیابی حاصل کر لی کہ تینوں مکان آگ کی زد میں آ گئے۔ مسلمان اس آگ کو اپنے مکانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے جواب میں اپنے دشمنوں پر فائرنگ تو کر سکتے تھے مگر اپنی طرف بڑھتی ہوئی آگ کو بجھا نہیں سکتے تھے، اور فائرنگ کا سلسلہ سے غیر مؤثر تھا کہ روسی مجاہدوں کی گولیوں سے بہت دور تھے۔ مجاہدوں کی اس مایوسی کے عالم میں روسیوں نے اپنے توپ خانے کو آگے بڑھایا۔ روسی سپاہی اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب آگ کی تپش مکانوں میں چھپے مسلمانوں کو باہر نکلنے پر مجبور کر دے۔ اس آگ کے کھیل میں کچھ روسی سپاہی ایک مکان کے روشن دان تک پہنچ گئے۔ اس روشن دان کے ذریعے اندر بم پھینکے گئے۔ ایک آدھ دھماکہ بھی ہوا مگر کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اور باقی بم پھٹے نہیں۔ ان کے لیے بھی معلوم ہوا کہ مجاہدین ان بموں پر بیٹھ گئے تھے اور انہیں پھٹنے سے پہلے ہی ناکارہ کر دیا تھا۔ آگ نے گھروں کو لپیٹ میں لے لیا اور مسلمان انہیں خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ مسلمان گویا روسیوں کی زد میں تھے۔ روسی چیف آف دی سٹاف نے جنرل تورنوف سے کہا، تم ان بہادروں کو دیکھ رہے ہو، انہوں نے اب تک جو کچھ بھی کیا میں اس کی قدر کرتا ہوں، اس لیے تم اپنے طور پر کوشش کرو کہ یہ جنگ سے باز آ جائیں کیونکہ اب ان کے سامنے بچت کی کوئی صورت نہیں۔ جنرل تورنوف نے ایک بار پھر ترجمان کو آگے بڑھا کر کہا، تم مسلمانوں کو یقین دلا دو کہ وہ خودکشی نہ کریں، جنگ نہ کریں، انہیں معاف کر دیا جائے گا اور انہیں بتاؤ کہ ان کی جانوں کی سلامتی کی ضمانت کمانڈر ان چیف کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ فائرنگ کی بوچھاڑ میں یہ ترجمان اپنے ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے آگے بڑھا۔ فائرنگ کا سلسلہ رک گیا اور ترجمان کو مجاہدوں کے درمیان جانے کی اجازت مل گئی۔ اندر کیا طے پایا روسیوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا مگر کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک نیم برہنہ شخص باہر نکلا۔ وہ کچھ دیر کھڑا بآواز بلند کچھ کہتا رہا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے مخاطب روسی تھے۔ مترجم کو موقع دیا گیا کہ وہ روسیوں میں واپس پہنچ جائے اور جب یہ روسی ترجمان اپنوں میں واپس پہنچا تو تورنوف نے پوچھا، یہ نیم برہنہ مسلم مجاہد کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے کہا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے امان نہیں چاہیے، اگر تم ہم پر احسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اور ہمارے خاندانوں کی بتا دو کہ ہم نے زندگی پر موت کو ترجیح دی ہے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک زندہ ہے
غیور کے جبر و استبداد اور تسلط کو نہیں مانیں گے اور ان سے جنگ کرتے رہیں گے۔ مسلمان مجاہد کے اس اعلان نے روسیوں کو دم بخود کر دیا۔ روسی چیف آف دی اسٹاف نے اپنے آدمیوں سے کہا، افسوس کہ جب یہ لوگ مرنے پر آمادہ ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، آگے بڑھو اور مکانوں کو چاروں طرف سے آگ لگا دو۔ توپ خانے نے آگ اگلنے لگے اور جلتے ہوئے مکانات میں مجاہدین تلواریں لہراتے رجزیہ اشعار پڑھتے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ یہ شیروں کی طرح روسیوں کی فوجوں میں گھسنے کی کوشش کرتے اور مارے جاتے۔ مکانات راکھ کا ڈھیر بنتے جا رہے تھے، باغ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ کافی دیر بعد 6 مسلمان رینگتے ہوئے باہر نکلے، مگر یہ جھلس چکے تھے۔ روسی سپاہیوں نے ایمبولینس تک پہنچایا، مگر یہ راستے ہی میں مر گئے۔ جنرل تورنوف کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی پناہ کی درخواست ضرور کرے گا، مگر اس کی حسرت پوری نہ ہوئی۔ یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور معلوم ہوا کہ یہ کل 72 افراد تھے اور ایک کو بھی زندہ گرفتار نہ کیا جا سکا۔